من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستضعفیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ کی اتنی خوبصورت آیت ہے جس میں خداوند عالم نے فرمایا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر اسی طریقے سے روزے واجب کیے گئے جس طرح سے تم سے پہلے والوں کے اوپر کیے گئے تھے۔ اور یہاں پر جو روزے رکھنے کا مقصد بیان کیا گیا ہے اس آیت میں اور بھی آیت میں ہے، تقریباً 2 ایسے مقصد ہیں جس کو ہم لے کر جاتے ہیں۔ یہاں اس آیت میں خاص ایک مقصد ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ اور قرآن کے نزول کے لیے۔ لیکن جب کہتے ہیں کہ تاکہ تم متقی ہو جاؤ تو ہم کیسے متقی ہو سکتے ہیں؟ صرف ہمیں متقی کی جو روٹ میننگ ہے وہ پتہ ہے، لیکن متقی جو اپنے آپ کو بہت زیادہ بچاتا ہے ہر چیز سے، جو متقی اپنے آپ کو بچاتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ تو اس کے بارے میں امام علی علیہ السلام کے خطبے کی طرف ہم آتے ہیں، اور امام علی علیہ السلام کا ہم نے خطبہ کیا جس میں 20 صفتیں ہم نے کر لی تھی۔ اب ہم آتے ہیں مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کے خطبے کا، وہی جو خطبہ حمام ہے، اور وہ جو خطبہ ہم کہتے ہیں خطبہ نمبر 193 ہے، اس کا اب دوسرے پارٹ میں آتے ہیں کہ وہ جو صفتیں ہم نے 20 متقیوں کی بیان کی، اس کے بعد ایک اور صفت ہے متقیوں کی، وہ یہ ہے کہ وہ متقی اپنی رات کو کیسے گزارتے ہیں، ان کی راتیں کیسی ہوتی ہیں اور ان کے دن کیسے ہوتے ہیں۔ تو جو دوسرا پارٹ ہے اس میں مولا کائنات امیر المومنین یہ بتاتے ہیں کہ جو متقی ہیں وہ اپنی راتوں کو کس طرح سے گزارتے ہیں، اور اسی خطبے کا جو تیسرا پارٹ ہے اس میں مولا بتاتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی دن کیسے گزارتے ہیں۔ تو جب ہم اس خطبے کے پارٹ نمبر 2 میں آتے ہیں تو امام جو ہے پارٹ نمبر 2 کو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جو متقی ہوتی ہیں ان کی راتیں، وَأَمَّا اللَّيْلُ، اور ان کی راتیں۔ اب ہم آتے ہیں ان کی راتوں کی طرف۔ ان کی راتیں کیا ہوتے ہیں؟ فَصَافُونَ أَقْدَامَهُمْ، وہ اپنے قدموں کو اس طرح سے رکھتے ہیں کہ یہاں پر امام بہت مضبوط خوبصورت طریقے سے بتاتے ہیں کہ وہ اپنی راتوں کو اس طرح سے گزارتے ہیں کہ اپنے قدموں کو مضبوطی کے ساتھ، پائیداری کے ساتھ جامد اور قائم رکھتے ہیں۔ صافون یعنی مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھتے ہیں۔ اور تعلین، پھر یہاں امام فرماتے ہیں تعلین لاجزاء القرآن، اور تلاوت کرتے ہیں قرآن کے جز کا، قرآن کے پارٹ کا۔ لیکن قرآن کے پارٹ کی جو تلاوت کرتے ہیں ان کی تلاوت کا طریقہ کیسا ہوتا ہے، خود یہاں پر بھی امام اس چیز کو بتاتے ہیں۔ اور پھر امام فرماتے ہیں یُرَتِّلُونَہا تَرْتِیلًا، کہ وہ لوگ جو قرآن کو پڑھتے ہیں نا وہ اتنے آہستہ آہستہ سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ متقیوں کی کوالٹی میں یہ آتا ہے کہ ان کی راتیں اس طرح سے گزرتی ہیں کہ وہ اپنے قدموں کو اس طرح سے جما کے اللہ کے لیے قائم اور کھڑے رہتے ہیں، جیسے وہ ایک لائن میں، وہ عبادت گزار یعنی فرشتوں کی لائن میں لگے ہوئے ہیں، ان کے ہی پیچھے ان کی ہی لائن میں ہے، جیسے وہ لوگ کھڑے ہیں مضبوطی کے ساتھ اللہ کے لیے عبادت کرنے میں۔ اور اس رات میں ان لوگوں کا جو دوسرا کام وہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن تلاوت کا طریقہ الگ ہوتا ہے ان کا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو عام لوگ ہوتے ہیں، ہم لوگ قرآن جب ماہ رمضان آتا ہے تو اس میں جب قرآن پڑھتے ہیں نا صرف کمپٹیشن ہوتا ہے، قرآن کو کیسے ختم کیا جائے، قرآن کو بس کتنے سپارے ختم ہوئے، 10 سپارے ختم ہوئے، 20 سپارے ختم، پورا قرآن کتنا قرآن ختم کیا، کتنی دفعہ اس قرآن کو ہم نے ماہ رمضان میں ختم کیا، صرف ختم کرنے کے پیچھے ہوتے ہیں۔ کیوں ہم ایسے ہوتے ہیں؟ جو متقی کی صفت ہے نا وہ ایسے نہیں ہوتی، متقی قرآن کو ایسا نہیں پڑھتا ہے۔ قرآن ایک عام چیز نہیں ہے۔ یہاں مولا کائنات امیر المومنین خود بتاتے ہیں کہ متقیوں اپنے اندر متقی والی صفت لاؤ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ رمضان کا روزہ تمہیں فائدہ دے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی راتوں کو مضبوطی کے ساتھ قدم جما کر عبادت کرو اپنے اللہ کی،
اور تلاوت کو قرآن کے اس پارٹ کا کس طرح سے ترتیلا، یعنی کہ ترتیل کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ کرنا، اور اس طرح سے کرنا کہ ایک ایک لفظ کو جدا جدا کر کے اس کو سمجھ کر اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس کو انجام دینا، اس کو کہتے ہیں ترتیلا۔ ترتیل کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن کی آیت پر آتے ہیں پہلے تو اس کو آرام سے پڑھتے ہیں، سمجھ کے پڑھتے ہیں، سوچ کے پڑھتے ہیں، پھر اس کی گہرائی میں جاتے ہیں، وہ اس طرح سے قرآن کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ کیا ہم ایسے کرتے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد جو میرے مولا قرآن کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ لوگ قرآن کو کس طرح سے پڑھتے ہیں، یحزنون به انفسهم یستثیرون به دواء دائہم۔ یہاں امام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس قرآن کے الفاظ کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو محزون کر دیتے ہیں، غمگین کر دیتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ وہ قرآن کی آیتوں میں اس قدر گم ہو جاتے ہیں کہ وہ ڈوب جاتے ہیں قرآن کی آیتوں میں، اور وہ قرآن کی آیتوں کو اپنے اندر لے لیتے ہیں، جس طرح سے غمگین ہو جاتے ہیں۔ جیسے اس سے پہلے میں نے بات بیان کی تھی کہ وہ جو متقی کی کوالٹی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ غمگین ہوتے ہیں، ہمیشہ خوف زدہ ہوتے ہیں، اور وہ ان آیتوں کو اپنے نفس میں خوف زدہ طریقے سے لے لیتے ہیں بس، اور پھر ان آیتوں کو کیا کرتے ہیں، ان آیتوں کے ذریعے سے، قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے اپنے ہر بیماری کا علاج، اپنی ہر چیز کا علاج تلاش کرتے ہیں۔ یہاں پر مولا کائنات امیر المومنین نے ایک لفظ استعمال کیا ہے یستثیرون۔ یستثیرون جو اس کی روٹ لفظ ہے، روٹ ورڈ سے، وہ ہے سور، صور سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں نا بہت زیادہ ہائپر ہو جانا، بہت زیادہ ہیجان میں آ جانا، بہت زیادہ متزلزل ہو جانا۔ تو ان کے نفس جو ہوتے ہیں وہ ان قرآن کی آیتوں سے متزلزل ہو جاتے ہیں، ہیجان میں آ جاتے ہیں، اور اس قدر عشق میں چلے جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس اب مجھے ہر بیماری کی دوا اسی قرآن سے ملے گی۔ یہاں متقی کی کتنی خوبصورت میرا مولا جو ہے وہ کوالٹی بتاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر امام فرماتے ہیں متقیوں کے لیے فَإِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فِيهَا تَشْوِيقٌ رَكَنُوا إِلَيْهَا تَمْعًا۔ امام فرماتے ہیں کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن کی ترتیل کے ساتھ جب تلاوت کرتے ہیں، تو وہ جب ان آیتوں کے اوپر پہنچتے ہیں، وہ آیتیں جو ان کو تشویق کرتی، جو ابھارتی ہیں ان کو، تو وہ ایسی آیتوں کے اوپر رک جاتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس آیتوں کے اوپر اپنا تکیہ کرتے ہیں، اس پہ پوری کی پوری اپنی جان لگا دیتے ہیں، میں اپنے الفاظ میں کہوں، اور پھر ان کے اندر ایک شوق سا پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایک حریص ہو جاتے ہیں، ایک ہرس، ایک لالچ آ جاتی ہے، طمعان، وہ اور چاہتے ہیں، اور اپنے نفس کے اندر ان آیتوں کو طلب کرتے ہیں، اور وہ جو تشویق والی آیتیں ہیں جو ان کو ابھارتی ہیں، جو خاص آیتیں ہوتی ہیں، وَتَطَّلَّعَتْ نُفُوسَهُمْ إِلَيْهَا شَوْقًا، اور اس کے جب یہ آیتیں سنتے ہیں تو ان کے جو نفس ہے نا وہ شوق الہی سے، وہ عشق الہی سے، وہ اس نور سے طلوع ہوتے ہیں، ابھرتے ہیں، ان کے نفس اور شوق میں آ جاتے ہیں۔ وَظَنُّوا أَنَّهَا نُصْبَ أَعْيُنِهِمْ، اور اس قدر ان کا عشق، ان کا ہیجان، ان کا شوق، ان کی طمع اور ان کا بھروسہ اور ان کے نفس کے اندر اس قدر یہ ابھر کے چیزیں آتی ہیں کہ وہ گمان کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ان کی نظروں میں نصب ہو گئی ہیں، یہ ان کے نظروں میں قید ہو گئی ہیں، یعنی وہ اپنی آنکھوں کے ساتھ، یعنی یقین کی نظر کے ساتھ وہ دیکھ رہے ہیں، بالکل دیکھ رہے ہیں، واضح دیکھ رہے ہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی اس میں شک نہیں ہے۔ اور پھر میرے مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام پھر ان کے بارے میں میرے مولا بتاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وَإِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فِيهَا تَخْوِيفٌ أَصْغَوْا إِلَيْهَا مَسَامِعَ قُلُوبَهُمْ۔ وَإِذَا مَرُّوا، اور جب وہ گزرتے ہیں، جب وہ تلاوت قرآن کرتے ہیں ترتیل کے ساتھ، اور جب وہ پڑھتے ان آیتوں کی طرف آتے ہیں جس کے اندر خوف خدا ہے، اور
جس کے اندر ہم نے کہا تشویق ہے، جو ابھارتی ہیں، جو جنت کی آیت، جو اچھی آیتیں. لیکن ایک دفعہ جب وہ آیتیں پڑھتے ہیں اور ان آیتوں پر پہنچتے ہیں جس میں خوف ہوتا ہے، تو پھر وہ کیا ہوتے تخویف، وہ خوف ان کے دلوں میں ابھرتا ہے اور ان کے اندر ایک چاہت آ جاتی ہے. اسغو اس کے روٹ ورڈز ہوتے ہیں سغو، صاد غین وا، اور صاد غین کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت چاہت کے ساتھ، محبت کے ساتھ کسی چیز کو غور سے سننا. یہ قرآن میں بھی لفظ استعمال ہوا ہے. تو اسغو الیہا مسامع قلوبہم، وہ بہت ہی شوق کے ساتھ. ایسا نہیں ہوتا کبھی ہم آیت خوف کی سنتے ہیں تو ہم تھوڑا سا اپنے اٹینشن کو ہٹا دیتے ہیں، دھیان کو ہٹا دیتے ہیں. نہیں، امام فرماتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ عشق اور محبت کے ساتھ اور بہت ہی چاہت کے ساتھ ان آیتوں کو سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں. مسامع قلوبہم، اس قدر غور سے سنتے ہیں کہ جیسے ان کے دل جو ہیں وہ اس چیز کو سن رہے ہیں، ان کے دلوں کے اندر وہ ساری چیزیں، وہ سارا خوف اپنا لے رہے ہوتے ہیں. اور پھر یہاں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ وہ اپنے دل کے جو جس کے اوپر مہر لگ جاتی ہے، یا وہ دل جو بند ہو چکا، شیطان جس دل کے دروازے بند کر دیتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی چیز کو نہ سن سکے، وہ اپنے دل کے دروازوں کو رات کو قرآن کی تلاوت سے کھولتے ہیں اور سنتے ہیں ان آیتوں کو جن میں خوف خدا ہوتی ہے. وَظَنُّوا، اور وہ گمان کرتے ہیں، ان زفیر جہنم شہیقا فی اصول آذانہم. بہت خطرناک ہے یہ. امام لفظ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ گمان کرتے ہیں، وہ لوگ سوچتے ہیں. ہمارے پاس قرآن کی بھی آیتیں ہیں جس میں ظن استعمال ہوا ہے اور یقین استعمال ہوا، شک استعمال ہوا، احتمال بھی آیا ہے. احتمال ہوتا ہے 25% اور ظن ہوتا ہے 75% اور شک 50-50 اور یقین تو 100 ہوتا ہے. تو یہاں پر ظن آیا یعنی 75%. بظنوا، اور وہ گمان کرتے ہیں، ان زفیر جہنم، کہ وہ جہنم. آپ نے سورہ ملک بھی پڑھی ہوگی، سورہ ملک میں یہ زفیر اور شہیق کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ زفیر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بہت دردناک اور شدید ترین خوف اور درد بھری آواز جو انسان درد کی اور بے بسی کی عالم میں لیتا ہے. جیسے زفیر کا مطلب ہوتا ہے ایسی دردناک آواز جو انسان سانس باہر نکال کر، یا انسان یا کوئی بھی مخلوق سانس باہر نکال کر شدید غم میں، شدید خوف میں، شدید تکلیف میں اس آواز کو نکالتا ہے، اس کو کہتے ہیں زفیر. اور شہیق کہتے ہیں کہ انسان جو خوف کی حالت میں، شدت کی حالت میں، جو جہنمی ہوں گے نا، جب جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا کہ وہ شدید خوف اور شدید وحشت کے عالم میں وہ آوازیں نکالیں گے، ایسی آواز کہ اگر دنیا کے انسان سن پائے تو ان کی روح پرواز کر جائے، وہ آواز نکالیں گے. تو شہیق کا مطلب ہوتا ہے کہ خوف سے آواز کو اندر کر دینا، سانس کو اندر کر دینا، اور زفیر کا مطلب ہوتا ہے سانس کو باہر نکالنا. تو امام فرماتے وہ گمان کریں گے کہ وہ جہنمیوں کی، وہ جو جہنم کی شدید ترین بدترین آواز ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں جہنم جب سانس لے گی یا باہر سانس نکالے گی اور وہ وحشت والی آواز کو، جیسے وہ اپنے کانوں کی اندر، کانوں کے اصول یعنی کانوں کی جڑوں تک، اس کی گہرائی تک اس کو سن رہے ہیں. کتنی خوبصورت کوالٹی میرے مولا متقیوں کی بیان کرتے ہیں کہ متقیوں کے اندر کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ قرآن سے لگاؤ رکھتے ہیں. قرآن کی تلاوت ایسے نہیں کرتے فٹافٹ ختم کر لیا، یا کمپٹیشن نہیں کرتے کہ اس سال ہم نے اتنا قرآن پڑھا، اتنا قرآن نہیں پڑھا، میں نے تو اتنا پڑھ لیا. یا کبھی کبھی ہم لوگ جب چھوٹے ہوتے تھے، بہت چھوٹے، جب ہمیں قرآن کھانے کے لیے بلاتے تھے اور تبھی تو ہمیں عقل بھی نہیں ہوتی تھی، تو ہم اسپیڈ کے ساتھ پڑھتے تھے، دیکھتے تھے کہ کس نے جلدی ختم کیا پڑھ کے. تو یہاں پر یہ قرآن کی ویلیو نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں. قرآن کیا ہے؟ یہاں پر امام فرماتے ہیں، میرے مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں، الا جان لو، لا خیر فی قرآت لیس فیہا تدبر.
یہاں فرماتے ہیں وہ تلاوت قرآن جس میں تدبر نہیں ہے، جس میں فکر سوچ نہیں کہ قرآن کی آیت کہاں سے آئی، اس کی میننگ کیا ہے، اس کی گہرائی میں کیا ہے، اس میں کوئی خیر نہیں۔ الا لا خیر فی عبادت لیس فیہا تفقہ، اور جان لو کہ اس عبادت میں بھی کوئی خیر نہیں جس کے اندر تفقہ نہیں ہوتی، جس کے اندر فقہ نہیں ہوتی، جس کی فقہ کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ گہرائی میں جا کر اس کے بارے میں سوچنا، اس کے اندر علمی چیزوں کو نکالنا۔ تو امام نے کتنا خوبصورت بتا دیا کہ اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، عبادت میں بھی کوئی خیر نہیں جس میں فقہ نہیں ہے۔ اور پھر امام سجاد علیہ السلام کی بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، امام فرماتے آیات القرآن خزائن فکلما فتحت خزائنۃ ینبغی لہا ان تنظر ما فیہا۔ یہاں پر میرے امام سجاد علیہ السلام میرے مولا فرماتے ہیں قرآن کی آیتیں جو ہیں ایک خزانہ ہے، اللہ کا خاص خزانہ ہے، اور جب بھی تم اللہ کے اس خزانے کو کھولتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ینبغی لک، تمہارے لیے واجب ہے، ضروری ہے تمہارے لیے کہ ان تنظروا ما فیہا، کہ تم نظر کرو کہ تم نے کس خزانے کو کھولا ہے، اور اللہ کے کس خزانے کو تم ہاتھ میں لیا، اور تم نے جو کھولا ہے اس کے اندر تمہیں کون سا خزانہ ملا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ قرآن کو ہم نے مہجور کر دیا۔ قرآن میں پہلے بھی بتا چکی ہوں اس بات کو، قرآن کی سب سے سخت ترین آیت جو مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے، قیامت کے دن جب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آئیں گی، اور جب بی بی فاطمہ الزہرا آئیں گی سلام اللہ علیہا، اور پھر امام حسین علیہ السلام کا وہ کرتا لائیں گی، اور پھر علی اصغر کو ہاتھ میں لائیں گے، اور اسی طریقے سے حضرت عباس کے بازو لے کر آئیں گے، اور بی بی خدیجہ آئیں گی، امام حسن علیہ السلام کا کرتا لے کر آئیں گے، اور خدا سے کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں حساب لے کر دو کہ اس امت نے میرے بچوں کے ساتھ کیوں ایسے کیا۔ اسی وقت قرآن کہتا ہے، یہ بات قرآن کہتا ہے کہ اسی وقت جس محمد اور آل محمد کی شفاعت پر ہمیں بھروسہ ہے نا، اس وقت محمد بھی قیامت کے دن فریاد لے کر اللہ کی دربار میں حاضر ہوگا، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی دربار میں حاضر ہوں گے نا تو عرش الہی کو ہلا دیں گے۔ قرآن کہتا ہے اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں قرآن ہوگا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے ہاتھ میں لے کر قرآن کو، سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 ہے نا، قال رسول یا ربی، کہا رسول نے یا ربی اے میرے رب، یا ربی ان قوم اتخذ ھذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے اللہ میری اس قوم نے میرے قرآن کو مہجور کر دیا۔ اس وقت عرش الہی ہلے گا، اس وقت پھر خداوند عالم سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے مجھے حساب لے کے دو، میں ثقلین کو چھوڑ کے گیا تھا ان کے ہاتھوں میں، انہوں نے میرے ثقلین کے ساتھ کیا کیا۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بھروسے پر ہم زندگی گزارتے، جن کے بھروسے پہ ہم قبر میں جائیں گے، جن کے بھروسے پہ ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے، حساب و کتاب والے صراط پہ آئیں گے، اور وہی اگر ہماری گردن پکڑ کر کہے مجھے حساب دو، تو اس وقت اس انسان کے لیے دنیا، یعنی وہ انسان تباہی میں آ جائے گا، اس انسان کا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا اس انسان کا۔ وہی کہتے ہیں نا، اس انسان کی تو پاؤں کے نیچے زمین نکل جائے گی جب رسول خدا یہ کہیں گے۔ تو ہمارے پاس ابھی بھی وقت ہے، کہ ہمارے پاس ابھی بھی ٹائم ہے، اللہ نے دیا ہے وقت، ٹائم، ابھی بھی ہم قرآن کو مہجور نہیں کر سکتے۔ تو جو متقی ہوتے ہیں وہ اپنے قرآن کو مہجور نہیں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تھوڑا سا قرآن کے بارے میں کر کے، اور پھر جو دوسری کوالٹی ہے رات کے وقت جو متقی کرتے، اس کو بیان کروں گی۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین۔